شہادت حاصل کی۔ آپ کی 7 کتب اور 75 سے زیادہ تحقیقی مقالے مختلف بین الاقوامی تحقیقی جریدوں میں شائع ہوتے رہے ہیں۔ پاکستان کی جامعات کی سطح پر آپ پہلے مدیر ہیں جنہوں نے تحقیقی مجلے الماس کو مکمل طور سے آن لائن جاری کیا۔ آپ اردو زبان و ادب کے فروغ اور علاقائی زبانوں کی ترقی کے لیے بےحد فعال ہیں۔ میریٹوریس پروفیسر ڈاکٹر محمد یوسف خشک آج کی اس کانفرنس میں ادب کے فروغ میں اداروں کا کردار کے عنوان سے خطاب کریں گے۔ بہت شکریہ قابل احترام اکابرین علم و دانش اسٹیج پر جو تشریف فرما ہے اور میرے سامنے مائک پر پہنچنے کے بعد بولنے والے کی کیفیت کچھ مختلف ہوتی ہے اور سننے والوں کی مختلف، لیکن مجھے آپ کے ساتھ ہمدردی بھی ہے کہ مستقل آپ اتنے طویل مقالات اور بڑی دلچسپی کے ساتھ، کیونکہ ایک آدھا لمحے میں مجھے محسوس ہوا کہ لوگ تھوڑا تھوڑا گھوم بھی رہے ہیں، لیکن کہیں پہ کوئی جملہ آگے پیچھے ان کو جواب بھی دیتے ہیں کہ نہیں اس طرح نہیں اس طرح ہوا۔ تو اچھا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ جتنے بھی ہیں خالص ادب اور اردو ادب اور خاص طور پر زبان سے محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ ادبی اداروں کے حوالے سے جو میرا موضوع ہے میں اس پہ بات کرنے کے سے پہلے یہ ضرور واضح کرنا چاہوں گا کہ ادارے جو سرکاری، ادارے جو غیر سرکاری، اور پھر ان سرکاری اور غیر سرکاری اداروں میں ایک تیسرا پیریڈ شروع ہو گیا ہے جسے ہم بعض سرکاری اور غیر سرکاری قبول بھی کر رہے ہیں اور نہیں بھی قبول کر رہے ہیں، یعنی کہ ڈیجیٹلائزیشن کا جو دور ہے۔ جہاں تک ابتدا سے لے کر اداروں کی بات کی جائے تو کوئی بھی زبان جب تک اس کو سرکاری سرپرستی حاصل نہ ہو، اور سرکاری سرپرستی اسی زبان کو حاصل ہوتی ہے جس کے ساتھ ذریعہ معاش جڑا ہو۔ جہاں ذریعہ معاش جڑا نہیں ہے وہاں پر والدین بھی اپنے بچوں کے ساتھ اس زبان میں وہ تشدید کرنا زیادہ پسند نہیں کرتے، بلکہ فوقیت اس زبان کو دیتے ہیں جس زبان کے ساتھ ذریعہ معاش جڑا ہوتا ہے۔ اور اس وقت یہ صرف میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا، لیکن دنیا کی تمام زبانوں کو اگر آپ اسی طرح ایک ہی دائرے میں رکھیں گے تو آپ کو اسی طرح ہی وہ بنتی پھولتی یا کم ہوتی سپڑتی نظر آئیں گی۔ 6,500 سے زیادہ زبانیں اس وقت اس پورے عرض پر بولی جاتی ہیں، اور ماہرین لسانیات یہ کہتے ہیں کہ اس 80 سال کے بعد، یعنی یہ ہم جب 2100 پورا کر لیں گے تو اس وقت تقریباً 3,000 زبانیں ختم ہو چکی ہوں گی، اور اس کی بنیادی وجہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ ان کا معاشرتی مصرف جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں رہے گا، اور اس لیے وہ زبانیں جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکیں گی۔ لیکن اور اس کی پیشن گوئی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس دفعہ یونیسکو نے 2021 سے لے کر 2030 تک کو ڈیکیڈ آف دا لینگویجز قرار دیا ہے، اور ان کا فوکس ہے کہ پاکستان یا دنیا بھر کی جتنی بھی زبانیں ہیں ان کے ماہرین لسانیات اس ڈیکیڈ کو ڈکلیئر کرنے کے بعد اپنی اپنی زبانوں کے سروائیول، ان کی مضبوطی، ان میں موجود اثاثے کو زیادہ پرزرو کرنے کے لیے اپنی کوششیں تیز کرنے، اور اس میں یونیسکو کا کردار اپنی جگہ پر قائم قائم رہے گا۔ اور وہ اس سلسلے میں ان کے پروجیکٹس اوپن فار آل ہیں، اس میں آپ جیسے مولانا ادب و لسانیات ان کے لیے بھی وہ میدان اوپن ہے۔ جہاں تک اردو زبان کا تعلق ہے، دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ
اگر کسی زبان کی ترقی و ترویج کے لیے اگر ادارے قائم ہیں تو وہ واحد ہماری اپنی قومی زبان ہی ہے. اداروں کا فعال ہونا نہ ہونا یہ ایک علیحدہ کوشچن مارک ہے، لیکن ادارہ فروغ زبان اردو ہو، اردو لغت بورڈ ہو، اردو سائنس بورڈ ہو، مجلس ترقی ادب اردو ہو، یہ ایسے ادارے ہیں جن کا کام ہی صرف جو ہے وہ اپنی قومی زبان کے زرخیزی کو عالمی لیول کی زبانوں کے برابری کے بالکل ہم پلہ لے کر آنا. اب رہی بات یہ کہ ہم لوگ بابا اردو نے جس زمانے میں کام کیا وہ یقیناً ناقابل فراموش ہے، اور ہم اس قابل ہو سک رہے ہیں کہ آج بھی اس ماضی کی یادوں کو لے کر انتہائی فخر کے ساتھ ان چیزوں کو پیش کر سک رہے ہیں. لیکن یہ سب کچھ تبھی ممکن ہو سک رہا ہے کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے اداروں میں کچھ لوگ اسی تسلسل کے ساتھ، اسی کوالٹی کنٹینٹ کے ساتھ ان چیزوں کو بحال گاہے بگاہے مختلف وقتوں میں رکھتے چلے آئے. رہی بات یہ کہ ہم لوگ اکثر یہ سوچتے ہیں کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا یہی محسوس کرتے آئے کہ کب یہ اردو ہماری قومی زبان جو ہے وہ دفتری زبان کا درجہ حاصل کر سکیں گے. یہ لٹریچر کے یا لکھنے والے لوگوں کے بس کی بات اب نہیں رہی، یہ ہمیں کنفیس کر لینا چاہیے. یہ کس کی بات ہے اور کس کے ذمہ لگ سکتی ہے جب تک اس کے لیے ذمہ دار لوگوں کو ہم آگے نہیں لائیں گے تب تک یہ ناممکن ہے. یہ ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے؟ اب ہمارے انجینئرنگ خاص طور پر کمپیوٹر اور آئی ٹی کے لوگوں سے وابستہ لوگوں کی زیادہ ذمہ داری ہو جاتی ہے. ہمیں ایسے لوگ ڈھونڈنے ہوں گے جو لٹریچر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کمپیوٹر اور آئی ٹی کے ساتھ جو ہے وہ نہایت ریلیٹڈ ہو، کیونکہ آپ کے آئیڈیاز، آپ کی سوچ، آپ کی اپروچ تب تک گونج نہیں پیدا کر سکتی جب تک وہ آئی ٹی کے تھرو پوری دنیا میں نہ جا سکے. اس لیے ہمیں ضرورت ہے اس وقت انجینئرس کی. آپ موبائل فون، گاڑی، گھر میں جتنی بھی یوٹینسلس ہے ہماری، یا ایون یہ مائک جس سے میں بات کر کے اپنی آواز آپ تک پہنچا رہا ہوں، اس میں میرا اور آپ کا تو کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے. یہ کسی اور نے چیز ایجاد کی، ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا، لیکن اس سے جو میں بول رہا ہوں وہ میرا آرٹ ہے، میرا فن ہے، میری زبان ہے جس سے میں آپ سے مخاطب ہوں. تو لہٰذا ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمیں اپنی زبان جو ہماری ہے اس کو ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑنے کے لیے اس بیوروکریٹ کو، اس پولیٹیشنس کو، اس سوشل ورکر کو، اس ٹیچر کو، اس سائنٹسٹ کو یہ نہیں سکھانا پڑے گا کہ آپ کی اردو اچھی ہونی چاہیے. ہمیں اس کو اس کی زبان میں جو کچھ وہ کہنا چاہتا ہے اس کے توسط سے وہ جو جس زبان میں لکھنا چاہتا ہے آٹو ٹرانسلیشن کے ذریعے چیزوں کو کنورٹ ہو جانا چاہیے، اور یہ کرنا پڑے گا. اور وہی زبانیں سروائیو کر سکے گی جو کہ مشینی ٹرانسلیشنس کے ذریعے، جو کہ آپ جو کچھ بھی لکھ رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں اگر میں تھوڑا سا ماضی میں چلا جاؤں، میں نے تو قلم سے سلیٹ پہ لکھا تھا، لیکن میرے بیٹے نے تو قلم سے سلیٹ پہ نہیں لکھا. بالکل اسی طرح اس وقت جو بچہ ہے وہ تو قلم سے بھی نہیں لکھ رہا، وہ تو ڈائریکٹ لیپ ٹاپ پہ اور کی بورڈ سے لکھ رہا ہے. تو لہٰذا ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنی ان اداروں کو، اپنے ان اداروں میں ان سیکشنز کو مضبوط کریں جن کی اس وقت ضرورت ہے. ہمیں اس اسٹاف کی ضرورت ہے جو کہ آئی ٹی بیسڈ اسٹاف ہو. ہمیں اکنامیکلی بھی ان چیزوں کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے میں آسانی ہوگی. وہ بجٹ جو آپ کی 1 ملین کی بجٹ میں آپ ویسے 4 کتابیں شائع کریں، لیکن اس 1 ملین کی بجٹ میں آپ 10 کتابیں شائع کر سکتے ہیں. اور اس 1 ملین کی بجٹ میں جو 4 کتابیں شائع ہوگی وہ آپ کے 2000 بندے جو ہے اس کتاب کو خرید کر سکیں گے،
جبکہ آپ کی جو 10 کتابیں آپ نے ڈیجیٹل شائع کی اس میں آپ کی کتب کو کروڑوں لوگ پڑھ سکتے ہیں. ہر آدمی اپنی موبائل میں، عقیل صاحب یہاں پر موجود ہیں کہ کامیاب تجربات ہمارے سامنے موجود ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب وہ وقت گزر گیا کہ ہم اداروں کی طرف دیکھیں اور خاص طور پر کسی معجزے کا انتظار کریں کہ کسی طرح سے زبان امپلیمنٹ ہو جائے گی. اب وہ وقت نکل گیا ہے. اب وہی زبان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پاورفل طریقے سے آئے گی جس میں اونرشپ رکھنے والے لوگ جو ہے ڈیووشن کے ساتھ، بغیر کسی معاوضے کے ساتھ، ونس چیزیں جب ایسٹیبلش ہو گئی خود بخود چیزیں اور ہوتی چلی جائیں. اس میں آپ کی اور سننے والوں کی یہ مجبوری ہو جائے گی کہ وہ اس سافٹ ویئر کو ایڈاپٹ کریں. مجھے بتائیں مائکروسافٹ میں اردو ان پیج کو سے وتھڈرا کر کے مائکروسافٹ میں کون لے کر گیا اردو؟ کیا اس میں کوئی گورنمنٹ کا کردار ہے؟ اس میں آپ لوگوں جیسے سنسیئر لوگوں کا جو رول تھا، آپ کی جو ضرورت تھی، آپ کی جو ڈیمانڈ تھی، آپ کی جو کنٹینیو یوزیج تھی، مائکروسافٹ نے اس کو نوٹ کیا اور اس کے بعد چند یہاں سے لوگ جو کنٹینیو مائکروسافٹ کے ساتھ ٹچ میں رہے اور ویری سون جو ہے وہ مائکروسافٹ میں ان ہو گئی. اب آپ کو ان پیج یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ ایک زمانہ تھا کہ ہمیں ان پیج کو میرر فونٹ میں تبدیل کر کے ایک فائل جو ہے پتہ نہیں کتنے گیگا بائٹس کی بنا کے. مجھے یاد ہے کہ 2007 میں جب فرسٹ ٹائم الماس کو میں نے آن لائن کیا تھا تو وہ کتنا بڑا مشکل کام تھا، اور وہ ایک فائل میرا آئی ٹی مینیجر اس وقت مجھے کہہ رہا تھا جب یورپ سے میں دیکھ کر آیا کہ ساری چیزیں آن لائن جو ہے وہ موجود ہے. تو اس وقت میرا آئی ٹی مینیجر مجھے کہہ رہا تھا سر یہ آپ نے ایک شمارہ تو ہم سے آن لائن کروایا ہے، لیکن یہ جب 3 شمارے اتنے پیجز کے ہو گئے تو جتنے ویب سائٹ کا ہمیں منتھلی ایکسپینسز پڑتا ہے وہ ان 3 شماروں کا ہو جائے گا کیونکہ آپ نے اتنا برڈن ڈلوا دیا ہے. لیکن ود ان 3 ایئرس یہی ہوا کہ مائکروسافٹ جب آ گیا تو اس کے بعد جو ہے اس میں ہمارے لیے وہی جو ہے وہ 22 شمارے، اب اس ایک شمارے کے لیے 1/4 جتنا گیپ انہوں نے حاصل کیا ہوا ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اداروں جو ہیں ان کی زبانوں کی ترقی میں جو ان کا کردار ہے وہ اسی طرح ہے جیسے آج ہم بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ اپنی فیلڈ میں ہم اس کو کتنا آگے لے کر جا سکتے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی. لیکن یہ آہستہ 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 ہم سپڑتے چلے جائیں گے. آج یہ کتنا اچھا ہوتا کہ یہاں پر، اور ہو جائے گا والد جواد صاحب کی موجودگی میں یہ ناممکن نہیں ہے کہ یہاں پر ایک چھوٹا سا کیمرہ بھی لگا ہوتا اور جو ہے ڈیجیٹل اسکرین بھی لگی ہوتی. ہمارے 3-4 سینٹرز میں ہم اس کو ایٹ اے ٹائم آن لائن چلا رہے ہوتے، فیس بک کے لیے لائیو بھی جا رہا ہوتا، شاید جا رہا ہو. تو اس سے یہ ہے کہ پاکستان اور دنیا بھر کے دیگر لوگ بھی ہمیں دیکھ رہے ہوتے، سن رہے ہوتے، اور اس میں کتنا خرچہ آتا ہے. میں ابھی یہ ہو رہا ہے اس وقت بھی انشاءاللہ. اچھا بہت اچھے. یعنی ہم نے 75 ایئرس یہ پاکستان کا ڈائمنڈ جوبلی چل رہا ہے. 75 پروگرامز ہم نے جو ہے وہ وہاں پر آن لائن طے کیے ہیں جو چل رہے ہیں، جس میں سے 31 پروگرام ہمارے رن ہو چکے ہیں. سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ ہر پروگرام میں بیرون ملک پاکستانی بذات خود جو ہے اپروچ کرتے ہیں، اور ہمارے لیے یہ بڑے افتخار کی بات ہوتی ہے کہ دوستوں کو ہم آن لائن دیتے ہیں اور وہ ہمارے پروگرامز میں اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو دور ہے وہ قریب آ گئے، لیکن اگر ہم اس پیٹرن کو جاری رکھیں گے تو جو ہم قریب ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ مزید سکڑتے چلے جائیں گے. لہٰذا ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے اداروں کو طرف ضرور دیکھیں، لیکن ساتھ ساتھ اپنے ایفرٹس جو ہیں ان کو ہمیں بڑھانے کی ضرورت ہے، جیسا کہ یہاں پر ہو رہا ہے. رہی بات اردو کے مستقبل کی، اس کا تو کئی پاکستان سے باہر نکل کر بھی دنیا کی زبانوں میں دیکھیں تو اتنا شاندار مستقبل کم ہی زبانوں کا نظر آ رہا ہے جتنا کہ اردو کا ہے. یہ الگ بات ہے کہ بینگ اے چیئرمین پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز اس وقت خیبر پختونخوا میں تقریباً 12 زبانیں ہیں
جو کہ ڈینجر زون میں ہیں، اور وہ ڈینجر زون میں ہم ان زبانوں کو قرار دیتے ہیں جن میں 5000 سے بولنے والوں کی تعداد کم ہو، اور 5000 جب بولنے والوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے تو اس میں بھی آپ سمجھ لیں کہ وہ 5000 جو سینئرس ہوتے ہیں وہی بول سک رہے ہوتے ہیں، وہ کبھی کبھار ان کے بچے وہ گھروں میں زبان نہیں بول رہے ہوتے، اور وہ زبانیں جو ہے وہ مرنے کے قریب ہیں۔ اور ہمیں ان زبانوں، کیونکہ میں لنگوسٹ نہیں ہوں لیکن میں لٹریچر کا لور تو ہوں، لٹریچر کا اسٹوڈنٹ تو ہوں، ان زبانوں کے ادب کے سروائیول کے لیے ہم نے کوششیں شروع کر دی ہیں کہ اگر لٹریچر سروائیو ہو جائے گا تو خود بخود زبان بھی آگے چل کر جو ہے وہ سروائیو کر لے گی، اور اس کے لیے ہم نے جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ اینتھولوجی ہم نے بنا دی ہے، وہ ہم نے پبلش کر دی ہے۔ اب پہلے پروجیکٹ میں ہم 3 زبانوں کو جو ہے ہم نے اپنے اس میں ٹارگیٹ میں رکھا ہے، جس میں خاص طور پر بدیشی زبان جو ہے اس کے بولنے والوں کی تعداد سے 3 لوگ ہیں، اور وہ 3 بھی ایک 70 سال کا ہے، ایک 72 سال کا ہے اور ایک 80 سال کا ہے۔ اور آپ کو حیرانی ہوگی کہ جب ان سے گفتگو ہوئی تو ان کے پاس بھی کوئی خاص مواد نہیں ہے، وہ صرف جو ہے وہ ہمیں ان کے کچھ محاورے، کچھ تشبیہیں، کچھ استعارے، کبھی کچھ لطیفے، اور وہ لطیفہ بھی ایک سنائے تو دوسرے کو سمجھ آئے، تیسرے کو سمجھ نہ آئے، تو اس کیفیت میں ہم جا کے جو ہے وہ پہنچے۔ تو ظاہرہ یعنی بی بی سی نے تو اسے 2017 میں یعنی ڈیتھ زبان جو ہے وہ ختم ہونے والی زبان قرار دے دیا تھا، لیکن ان 3 بندوں کی آمد کے بعد پھر یہ ہے کہ اس زبان کا کم از کم اور نہیں تو کچھ یادیں ان 3 لوگوں کے توسط سے جو ہے وہ جمع ہو سکیں۔ اسی طرح یدگا کا بھی یہی اشر ہے، بدیشی کا میں نے جیسے آپ کو بتایا، تو اس طرح اچھا مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی زبان جا رہی ہے، کیونکہ آپ لٹریچر کے لوگ ہیں، صرف اس زبان کا ادب نہیں جا رہا، اس زبان کے پیچھے جو ریتیں رسمی ہیں وہ جا رہی ہیں، اس زبان کے ساتھ جو علم طب ہے وہ جا رہا ہے، اس زبان کے ساتھ جو انڈیجینس پلانٹس کے نام ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں، یعنی ایک پورا کلچر ختم ہو رہا ہے۔ اور یہ کتنے بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہمارے ادارے اتنے عرصے سے، پاکستان کا 75 ایئر ہو گیا ہے اس وقت، سال میں جو ہم لوگ موجود ہیں زیادہ تر بائی برتھ پاکستانی ہیں، تو ہم اپنے اس ورثے کو سنبھال نہیں سکتے، یا اس کو تھوڑا سا اور پہلے سنبھالتے تو شاید اس بدیشی کے 3 کی جگہ پہ ہمیں 30 لوگ ملتے تو زیادہ اور اچھا ہوتا، لیکن وقت اب بھی نہیں گزرا۔ تو ہم اپنی پاکستان کا جو تشخص ہے، پاکستان کی جو آئیڈینٹی ہے وہ کئی فیلڈز میں کئی حوالوں سے ہے، لیکن ہماری فیلڈ لٹریچر ہے، ہمارا میدان ادب ہے، تو لہٰذا اس قومی تشخص کو بحال رکھنا یہ ضروری بنتا ہے کہ اس میں بھی ہمیں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں۔ یہاں پر مجھے بتائیں کہ کراچی میں کتنی زبانیں بولی جاتی تھیں، جو سینئر لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، اور اس وقت کتنے لوگ ہیں کہ ان زبانوں کو لکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں؟ یہاں سے گجراتی میں ایک اخبار شائع ہوتا تھا، مجھے بتائیں اب کتنے لوگ ہیں، اور اب کتنے لوگ ہیں جو اس کو خریدتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا وہ شائع ہوتا ہے؟ ہم آہستہ آہستہ چیزوں کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، یہ ہمارا اثاثہ ہے، ان کو جو ہے وہ ہم نے پریزرو تو رکھنا چاہیے۔ تو لہٰذا ہماری کوشش یہی ہے کہ اندرون ملک اور بیرون ملک ان زبانوں کی پذیرائی جو ہے وہ مستقل اور ان کے ادب کی پذیرائی ہونی چاہیے، اور ظاہر ہے کہ اس کی پروجیکشن کے لیے، اس کی پروموشن کے لیے جو پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز کے اختیار میں ہے، میں آپ کو بس ایک حقیقت سناتا ہوں۔ ابھی میں کوشش کر رہا تھا کہ پاکستان میں اس وقت 80 سے زائد زبانیں اور بولیاں بولی جاتی ہیں۔ میں نے کوشش کی کہ اس 75ویں سال میں ہم کوشش کریں کہ ان تمام زبانوں کے ادب کی 75 سالہ تاریخ لکھ پائیں۔ آپ کو حیرانی ہوگی ہم 12 زبانوں سے آگے نہیں بڑھ سکے، ہمیں لکھنے والے لوگ نہیں مل سکتے، یعنی مل جائیں گے لیکن اس 1 ایئر ٹارگیٹ میں ہم کچھ زبانوں کے اور ان کے ادب کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اور پھر یہ کہ جو مائگریشن ہے، ذریعہ معاش کے ساتھ ساتھ جو مائگریشن ہے وہ زبان کے بڑھنے کا بنیادی سبب ہے۔ حکومتی سطح پہ جب یہ چیز ہوتی ہے تو ہم اپنے اس
فورم پہ یہ ضرور ہیریٹیج ڈیوین کے سامنے رکھتے ہیں کہ کوشش کریں کہ لوگ مائگریٹ نہ کریں، کیونکہ جب ایک فیملی مائگریٹ کرتی ہے تو اپنے یونٹ کے ساتھ اگر اس نے مائگریٹ کیا تو اسی یونٹ میں وہ زبان کچھ دن رہے گی، لیکن نہ محلہ نہ شہر اس کو سپورٹ نہیں کرے گا، بلاخر وہ زبان وہاں پہ ختم ہو جائے گی، اس کم از کم یونٹ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ تو لہٰذا کوشش یہی کرتے رہنی چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے کہ ذریعہ معاش لوگوں کو ڈور اسٹیپس کا جو ہے وہ مہیا کریں، لیکن یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ لوگ مائگریٹ کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، سفر وسیلہ سفر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان زبانوں کی مضبوطی کے لیے جو ہے مختلف طریقوں سے کام کو جو ہے وہ آگے بڑھانا، وہ ہماری بنیادی جو پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز کے اختیار میں ہے، ہم اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ میں آپ کے لیے بھی اوپن دعوت چھوڑتا ہوں کہ آپ اگر کسی بھی زبان دوسری کو جانتے ہیں، اور ہماری اہلیت یہی ہے کہ اردو زبان میں آپ اسی زبان کے فن پاروں کو ٹرانسلیٹ کر کے ہمیں دیں، تاکہ اردو کی زرخیزی بھی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جائے گی، اور وہ زبان اس کا فکر و فن قومی دائرے میں داخل ہو جائے گا۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔